السلام علیکم عزیز طلباء. آج ہم 8ویں کلاس کا سبق نمبر 10 جس کا عنوان ہے ہاکی. آج ہم اس کی مشق کر رہے ہیں. تو چلتے ہیں ہم اسکرین کی جانب تاکہ اسکرین پہ جا کے میں آپ کو اس کی مشق کے سارے سوالات کے جوابات لکھا سکوں. تو چلتے ہیں اسکرین کی جانب. عزیز طلباء، ہم اسکرین پہ آ گئے ہیں اور آج ہم 8ویں کلاس کا سبق نمبر 10 جس کا عنوان ہے ہاکی، اس کی آج ہم مشق کر رہے ہیں. تو چلیں شروع کرتے ہیں. سوال نمبر 1. سبق ہاکی کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں. الف، پاکستان کا قومی کھیل کون سا ہے؟ تو اس کا جواب ہے پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے. ب، کھیل ایک کھلاڑی میں کیا اوصاف پیدا کرتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ کھیل ایک کھلاڑی میں اصول و قواعد کی پابندی، ہار کو خندہ پیشانی سے تسلیم کرنے، بلند حوصلگی اور مسلسل جد و جہد کے اوصاف پیدا کرتا ہے. جیم، پاکستانی ہاکی کے چند نامور کھلاڑیوں کے نام لکھیں. اس کا جواب ہے کہ پاکستان ہاکی کے نامور کھلاڑی یہ ہیں: نصیر بندہ، عاطف حمیدی، منیر ڈار، سمیع اللہ، اصلاح الدین، منور زماں، منظور جونیئر، رشید جونیئر، سلیم شیروانی، سمیع اللہ، شہناز شیخ، اختر رسول، حسن سردار اور مزید بہت سے کھلاڑی. یہ ڈار کو ذرا صحیح کر لیں. یہاں پہ یہ ہے ڈار. اچھا، اور بہت سے کھلاڑی. آگے چلیں. دال، ہاکی کے میدان کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے ہاکی کے میدان کی لمبائی 160 میٹر اور چوڑائی 100 میٹر ہوتی ہے. سوال الف کا جز ہے ہاکی کے کھیل میں کھلاڑیوں کی پوزیشنوں کے نام لکھیں. تو اس کا جواب ہے ہاکی کے کھلاڑیوں کی پوزیشنیں یہ ہیں: گول کیپر، رائٹ فل بیک، لیفٹ فل بیک، رائٹ ہاف، سینٹر ہاف، لیفٹ ہاف، رائٹ آؤٹ، رائٹ ان، سینٹر فارورڈ، لیفٹ آؤٹ اور لیفٹ ان. تو یہ بن جاتے ہیں 11 پوزیشنیں ہوتی ہیں، اور ایک ٹیم میں 11 کھلاڑی ہوتے ہیں اور دوسری ٹیم میں بھی 11 ہوتے ہیں. تو یہ 22 کھلاڑیوں کا گیم ہوتا ہے، جو مطلب 22 کھلاڑی، یعنی ایک ٹیم کے 11 کھلاڑی اور دوسری ٹیم کے 11 کھلاڑی. تو ان کے درمیان یہ میچ ہوتا ہے. سوال نمبر 2. سبق ہاکی کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں. تو ہم بجائے ٹک کے اس میں یلو ہائی لائٹنر سے کر دیتے ہیں، ہائی لائٹنر ایک لگا کر، تاکہ آپ کو صاف نظر آئے. تو اس کا الف ہے جز کہ پاکستان کے ہاکی سٹائل کو کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ نمبر 1 یورپی سٹائل، نمبر 2 امریکی سٹائل، نمبر 3 ایشیائی سٹائل، یا نمبر 4 ہندوستانی سٹائل. تو اس کو کہا جاتا ہے ایشیائی سٹائل. بے جز بے ہے پاکستان نے 1960 میں روم کے اولمپکس کھیلوں میں جیتا. کیا جیتا؟ کانسے کا تمغہ، پیتل کا تمغہ، طلائی تمغہ یا نقری تمغہ. تو اس کا جواب ہے طلائی تمغہ، یعنی سونے کا تمغہ. پاکستان نے 1960 اولمپک میں سونے کا تمغہ جیتا تھا. جیم، پاکستان کی ہاکی ٹیم پہلی مرتبہ بین الاقوامی مقابلوں میں شریک ہوئی. کب؟ پہلا یعنی چار چوائسیز ہیں کہ نمبر 1 1931 میں، نمبر 2 1948 میں، نمبر 3 1956 میں
یا نمبر 4 1967 میں 1967؟ تو صحیح جواب ہے 1948 میں۔ دال، ایک میچ کے دوران میں ایک ٹیم کو زیادہ سے زیادہ کھلاڑی تبدیل کرنے کی اجازت ہوتی ہے، کتنے؟ نمبر 1 2، نمبر 2 4، نمبر 3 5 یا نمبر 4 6؟ تو صحیح جواب ہے 4۔ اس کا ہیجوس ہے، ہاکی کی ایک ٹیم میں کھلاڑی ہوتے ہیں کتنے؟ 8، نمبر 1 8، نمبر 2 9، نمبر 3 10 یا نمبر 4 11؟ تو صحیح جواب ہے 11۔ سوال نمبر 3، درج ذیل مرکب الفاظ کے معنی لکھیں۔ کیا الفاظ ہیں؟ مرکب الفاظ یعنی دو لفظوں سے جو مل کے لفظ بنتا ہے اسے کہتے ہیں مرکب الفاظ۔ فراغ دلی، فراغ ہے اور دلی جو ملا کر مرکب لفظ بن گیا، فراغ دلی، جہد مسلسل، نامور، خاطر خواہ۔ آپ سمجھیں گے کہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ نامور شاید ایک لفظ ہے، لیکن ایک نہیں ہے، نام الگ ہے، ور الگ ہے، نامور۔ خاطر خواہ، رواج دینا، شاندار، صف اول۔ تو اب ہم اس کے معنی لکھتے ہیں۔ جواب، فروغ دلی کہتے ہیں آسودگی کو، فراغ دلی کہتے ہیں آسودگی کو یا کھلے دل کو، مطلب فراغ دل ہے بندہ، بڑا کھلے دل کا آدمی ہے۔ جہد مسلسل، مسلسل کوشش۔ نامور، مشہور، نامور کہتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ نامور کا معنی کیا ہے؟ مشہور۔ خاطر خواہ، خاطر خواہ کا مطلب ہے مناسب، یعنی مناسب حد تک جو چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں خاطر خواہ۔ رواج دینا، رواج دینا جو ہے اس کا مطلب ہے رسم، ریت یا قاعدہ، اسے کہتے ہیں رواج دینا۔ شاندار، شاندار کہتے ہیں بہترین کو۔ صف اول، صف اول کہتے ہیں پہلا درجہ، یعنی جو پہلے درجے پہ فائز ہو اسے کہتے ہیں صف اول میں، یعنی پہلے درجے میں موجود ہے بندہ۔ سوال نمبر 4، سبق ہاکی کے مطابق سطر الف کے الفاظ کو سطر بے میں دیے گئے ان کے متضاد الفاظ سے ملائیں، یعنی جو ضد ہیں اس کی تو اس سے ملائیں۔ سطر الف میں کیا ہے؟ ناکامی، ناکامی کی ضد کیا ہے؟ کامیابی۔ دوسرا لفظ قدیم، قدیم کی ضد کیا ہے؟ جدید۔ تیسرا ہے مجبور، مجبور کی ضد کیا ہے؟ مختار، مجبور کہتے ہیں جو بیچارہ کچھ نہ کر سکتا ہو، اور مختار کہتے ہیں جس کا اختیار حاصل ہو۔ مجبور کہتے ہیں جس کا کوئی اختیار نہ ہو، مختار کہتے ہیں جس کو اختیارات حاصل ہوں۔ شہرت، شہرت کا متضاد کیا ہے؟ گمنامی۔ قلیل، قلیل کہتے ہیں کم، بہت کم کو، تو اس کا متضاد کیا ہے؟ کثیر، یعنی بہت زیادہ۔ آغاز، آغاز کہتے ہیں کوئی کام شروع کرنے کو، اور اس کا متضاد کیا ہے؟ انجام، یعنی ختم ہونے کو۔ سوال نمبر 5، درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ کیا الفاظ ہیں؟ فتح، توقع، اعزاز، وقفہ، قاعدہ، ضابطہ، اختیار، غلطی۔ تو ان کی ہم جمع لکھتے ہیں۔ پہلا ہے فتح، فتح کی جمع ہے فتوحات۔ دوسرا ہے توقع، توقع کی جمع ہے توقعات۔ تیسرا ہے اعزاز، اعزاز کی جمع ہے اعزازات۔ پھر ہے وقفہ، وقفہ کی جمع ہے وقوف۔ پھر ہے قاعدہ، قاعدہ کی جمع ہے قواعد۔ پھر ہے ضابطہ، ضابطہ کی جمع ہے ضوابط۔ پھر ہے اختیار، اختیار کی جمع ہے اختیارات۔ پھر ہے غلطی، غلطی کی جمع ہے اغلاط۔ اب چلیے سوال نمبر 6 کی جانب۔ سوال نمبر 6 میں کہتے ہیں کہ سبق ہاکی کے مطابق خالی جگہ کو پر کریں، خالی جگہ پر کریں۔ اس کا الف ہے، گول پوسٹ کا سامنے والا رخ کھلا ہوتا ہے جبکہ باقی ہر طرف سے مضبوط ڈیش لگی ہوتی ہے۔ تو اس میں کیا لکھنا ہے آپ نے؟ جالی، مضبوط جالی لگی ہوتی ہے۔ بے ہے، ہاکی کے ہر وقفے کا ڈیش 35 منٹ کا ہوتا ہے۔ اس میں کیا لکھنا ہے اس ڈیش میں؟ دورانیہ، دورانیہ مطلب ٹائم، یعنی ہاکی کے ہر وقفے کا ٹائم، دورانیہ مطلب جو وقت ہوتا ہے وہ 35 منٹ کا ہوتا ہے، مطلب 35 منٹ ایک ہاف، اور اس کے بعد 35 منٹ کا دوسرا ہاف۔ اچھا،
جیم، پاکستان نے ہاکی کے بے شمار نامور اور ڈیش کھلاڑی پیدا کیے ہیں. اس ڈیش میں کیا لکھنا ہے آپ نے؟ عظیم کھلاڑی پیدا کیے ہیں. دال، توقع ہے کہ پاکستانی ٹیم مستقبل قریب میں اپنا ڈیش مقام حاصل کر لے گی. اس ڈیش میں کیا لکھنا ہے؟ کھویا ہوا. مطلب فقرہ بن جائے گا توقع ہے کہ پاکستانی ٹیم مستقبل قریب میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لے گی. اب جو ہے پاکستان کے ہاکی سٹائل کو ڈیش سٹائل کہا جاتا ہے. کون سا سٹائل؟ ایشین سٹائل کہا جاتا ہے. سوال نمبر 7، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے. یعنی یہ پتہ چل جائے کہ یہ لفظ ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث. تذکیر کہتے ہیں مذکر کو اور تانیث کہتے ہیں مؤنث کو. یعنی یہ لفظ مذکر بولا جاتا ہے یا مؤنث بولا جاتا ہے. کیا لفظ ہیں؟ کھیل، کمزوری، معلومات، ناکامی، صحت، سنگین، گھاس. تو اب چلیں ہم جواب لکھتے ہیں. اس کے جواب: کھیل کا ہم جو جملہ ایسے بنائیں گے کہ تاکہ یہ پتہ چلے کہ کھیل مؤنث ہے یا مذکر. تو اب دیکھیں ہم نے جملہ بنایا ہے: ہاکی کا کھیل جسمانی فٹنس کا تقاضا کرتا ہے. تو کیا ہے؟ ہاکی کا کھیل، ہاکی کی کھیل نہیں ہے. تو کا سے یہ پتہ چلا کہ یہ کھیل جو ہے یہ مذکر لفظ ہے. ہاکی کا کھیل. دوسرا ہے کمزوری کا جملہ ہم نے بنایا کہ اپنی کمزوری پر قابو پانا ناکامیابی کی نشانی ہے. تو کمزوری کیا ہے؟ اپنی کمزوری، اپنا کمزوری نہیں ہے. تو اپنی کمزوری سے کا مطلب یہ ہوا کہ کمزوری جو ہے یہ مؤنث لفظ ہے. معلومات کا جملہ ہم نے بنایا ہے: میری معلومات کے مطابق امتحانات اپنے وقت پر ہوں گے. تو اب یہ میری معلومات سے یہ پتہ چلا کہ معلومات جو ہے یہ بھی مؤنث لفظ ہے. میری معلومات. اگلا ہے ناکامی بھی مؤنث لفظ ہے. تو اس کا جملہ ہم نے بنایا: آج کی ناکامی کل کی کامیابی کے لیے جدوجہد کا پیغام ہے. آج کی ناکامی. تو اس لیے پتہ چلا کہ ناکامی جو ہے یہ بھی مؤنث لفظ ہے. صحت کا جملہ ہے کہ اچھی صحت کے لیے اچھے طور طریقوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو اچھی صحت لکھا ہے تو اچھا صحت تو نہیں لکھا نا، اچھی صحت. تو اچھی صحت سے کا مطلب یہ ہوا کہ صحت جو ہے یہ بھی مؤنث لفظ ہے. سنگین. اب سنگین جو ہے یہ لفظ دیکھیے اس کا ہم نے جملہ بنایا ہے کہ وبا سے بچاؤ کے لیے احتیاط نہ کرنا بڑی سنگین غلطی ہے. تو بڑی سنگین لکھا ہے نا، بڑا سنگین نہیں ہے، بڑی سنگین. تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ سنگین جو ہے یہ بھی مؤنث لفظ ہے. گھاس کا جملہ بنایا ہے: کیسی ہری ہری گھاس ہے. تو گھاس کو پتہ چلا کہ کیسی ہری ہری گھاس ہے. تو گھاس جو ہے یہ لفظ بھی مؤنث ہو گیا. کیسی ہری ہری گھاس ہے. اس کا سوال نمبر 8 ہے: سبق ہاکی کے مطابق درست اور غلط کی نشاندہی ٹک کے نشان سے کریں. تو ہم نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا تاکہ وہ پتہ چل جائے. الف: اگر کھلاڑی جان بوجھ کر غلطی کرے تو اسے کھیل سے نہیں نکالا جاتا ہے. یہ غلط ہے. جان بوجھ کی غلطی کرنے والے کو کھیل سے نکال دیا جاتا ہے. لہذا یہ ہے غلط لفظ، غلط جملہ. بے ہے: ایشیائی ہاکی سٹائل کو ناکام بنانے کے لیے قواعد و ضوابط میں تبدیلیاں کی گئیں. یہ بالکل درست ہے، ایسا ہی ہوا کیونکہ پہلے ہندوستان اور پاکستان جو ہیں یہ چھائے ہوئے تھے ہاکی پہ. تو انہوں نے ایسی تبدیلیاں کی یورپ نے کہ اب وہ پاکستان اور ہندوستان جو ہیں وہ کافی پیچھے رہ گئے ان سے. کھلاڑی اپنی کمزوریوں پر قابو پا کر اگلے مقابلے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک انسان اگر ایک مرتبہ ہار جائے تو پھر وہ اس کو اپنا تجزیہ کرتا ہے کہ میں نے کیا کیا غلطیاں کی. تو وہ پھر اپنی غلطیوں کو دور کر کے دوبارہ سے اگلے مقابلے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. دال ہے اس کا: ہاکی کا آغاز لبنان سے ہوا. نہیں، یہ غلط ہے. ہاکی کا آغاز ایران سے ہوا تھا. تو لہٰذا ہم اس کو یہ فقرہ غلط ہے. ہاکی کا کھیل 1910 میں اولمپکس میں شامل ہوا. یہ بھی غلط ہے. ہاکی کا کھیل 1910 میں شامل نہیں ہوا تھا.
لہذا اس کو آپ غلط کو نشان لگا دیجیے۔ کھیلوں کی نواں سوال ہے کہ کھیلوں کی اہمیت کے موضوع پر مضمون تحریر کریں۔ اب کیا مضمون ہے؟ ہم نے ایک چھوٹا سا مضمون آپ کے لیے لکھ دیا ہے کہ زندگی میں کھیلوں کی بہت اہمیت ہے۔ کھیل نہ صرف چاق و چوبند رہنے میں مددگار ہوتا ہے بلکہ انسان کو اصولوں اور ضوابط کا پابند اور عمدہ اخلاق کا پیکر بھی بناتا ہے۔ کھیل سے انسان ناکامیوں سے سیکھ کر آگے بڑھنے اور کامیابی کے لیے نیا جوش جذبہ پیدا کرتا ہے۔ کھیل انسان میں دوسروں کی جیت کو خندہ پیشانی سے تسلیم کرنا سکھاتا ہے، جو مہذب انسانوں کا وتیرہ ہے۔ کھیل جسمانی ورزش کا سب سے بہتر طریقہ ہے، کیونکہ کھیل سے انسان نہ صرف خود کو جسمانی طور سے فٹ رکھتا ہے بلکہ بہترین مہارت حاصل کر کے ملک و قوم کا نام بھی روشن کرنے کا باعث بنتا ہے۔ آج کے زمانے میں کھیل اچھی آمدنی کا ذریعہ بھی ہے۔ فٹ بال میں رونالڈو، میسی، میراڈونا اور بہت سے ایسے کھلاڑی ہیں جو نہ صرف اپنے کھیل کی وجہ سے مشہور ہوئے بلکہ دنیا کے بہت مالدار لوگوں میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ جو بھی پیسہ کمایا وہ کھیل سے کمایا ہے۔ اسی طرح ٹینس کے کھلاڑی راجر فیڈرر، رافیل نڈال، سرینا ولیمز، جمی کونرز بھی نہ صرف شہرت کی بلندیوں پر پہنچے بلکہ دولت میں بھی ان کا شمار اونچے درجے پر ہوتا ہے۔ ہمارے موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی اپنے وقت کے کرکٹ کے بہترین کھلاڑی اور کپتان تھے۔ انہوں نے انگلینڈ میں کاؤنٹی کرکٹ کھیل کر بہت سا پیسہ بھی کمایا۔ ہمارے اسکواش کے کھلاڑی بھی ایک طویل عرصے تک اس کھیل کے چیمپئن رہے اور اسی طرح اپنے ملک کی نیک نامی اور شہرت میں اضافہ کیا۔ کھیل دنیا کے ممالک سے اچھے روابط قائم کرنے کا بھی ایک بہت عمدہ ذریعہ ہے۔ باہم کھیل کر ایک ملک کے عوام دوسرے ملک کے عوام سے روشناس ہوتے ہیں اور دوستی میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اس طرح باہمی تجارت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ کھیل نہ صرف ایک صحت مند تفریح ہے بلکہ اپنی اور اپنے ملک کی ترقی میں اضافے کا ایک مثبت ذریعہ بھی ہے۔ تو یہ جناب مضمون تھا۔ اب آپ کے اسی مشق میں لکھا ہے لاحقے۔ لاحقے اور سابقے دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ لاحقے وہ ہوتے ہیں جو کسی بھی لفظ کے شروع میں لگائے جاتے ہیں تو وہ لاحقے کہلاتے ہیں، اور سابقے وہ ہوتے ہیں جو اس لفظ کے بعد میں لگائے جاتے ہیں تو وہ سابقے کہلاتے ہیں۔ تو چلیں لاحقے کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ نئے الفاظ یا نئی تراکیب بنانے کے لیے الفاظ کے آخر میں جن حروف کا اضافہ کیا جاتا ہے انہیں لاحقہ کہتے ہیں۔ مثلا فکر مند، اب یہ مند کے سے پہلے لگائے فکر تو فکر مند ہو گیا، پھر مند کے شروع میں لگا دے دانش تو دانش مند ہو گیا، پھر مند کے شروع میں ضرورت لگا دے تو ضرورت مند ہو گیا۔ تو مند جو ہے وہ لاحقہ ہے، کیونکہ اس کو مطلب ہے اس کے بعد میں آ رہا ہے۔ تو ہر جگہ ہے نا، دیکھیں فکر مند میں بھی مند ہے، دانش مند میں بھی مند ہے اور ضرورت مند میں بھی مند ہے، تو مند جو ہے یہ لاحقہ ہو گیا۔ اچھا، کچھ عام استعمال میں آنے والے لاحقے درج ذیل ہیں۔ مثلا پسند ایک لاحقہ ہے، تو اس کے کس طرح الفاظ بنتے ہیں؟ خود پسند، اسلام پسند، ترقی پسند، حق پسند، شہرت پسند۔ تو پسند لاحقہ جو ہے وہ کتنے الفاظ کو مطلب کتنے الفاظ بنتے ہیں، اس سے ہر لفظ کے مختلف معنی بن جاتے ہیں۔ پوش ایک لاحقہ ہے، جس لفظ کے ساتھ لگتا ہے تو اس کے معنی مطلب ہے کہ مختلف معنی ہو جاتے ہیں۔ اب سفید تو ایک لفظ ہے، لیکن جب آپ نے پوش لگا دیا تو سفید پوش ہو گیا، یعنی سفید کپڑے پہننے والا۔ اسی طرح اس کے اگر آپ نے پوش سے پہلے سیاہ کے بعد پوش لگا دیا تو سیاہ پوش ہو گیا، کالے کپڑے پہننے والا۔ اس طرح سرخ پوش، سبز پوش، خطا پوش کہتے ہیں خطا کو چھپانے والا، غلطی کو چھپانے والا، خطا پوش۔ خانہ ایک لفظ ہے، اب اس دوا کے ساتھ لگ گیا تو دوا خانہ بن گیا، شفا کے ساتھ لگ گیا تو شفا خانہ ہو گیا، کار کے ساتھ لگ گیا تو کارخانہ ہو گیا، کباڑ کے ساتھ لگ گیا تو کباڑ خانہ ہو گیا، اور دفتری کے ساتھ لگ گیا تو دفتری خانہ ہو گیا۔ لہذا خانہ بھی ایک لاحقہ ہے۔
اب اس کے بعد یہ ہے کہ پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ ہاکی کے کھلاڑیوں کی فہرست تیار کریں، تو وہ ہم نے آپ کو کچھ نام دکھا دیے ہیں، باقی آپ یقیناً آپ کو پتا ہوگا، باقی نام بھی آپ دیکھ کے اس طرح لکھ سکتے ہیں۔ سوال دوسرا ہے اس میں، ہاکی کے کسی میچ کا آنکھوں دیکھا حال تحریر کریں، تو یہ سرگرمیاں ہیں، سرگرمیاں ظاہر ہے کہ بچوں نے خود کرنی ہوتی ہیں، تو یہ آپ اس کے لیے خود مشق کیجیے۔ بس اس کے بعد کچھ اساتذہ کے بارے میں کو لکھا ہے کہ بھائی اساتذہ نے کیا کرنا ہے، طلباء کو بتائیں کہ کھیل بچوں کی ذہنی تربیت کا باعث بنتے ہیں، تو لہٰذا ہم نے اوپر کافی وہ مضمون میں کافی کچھ اس کے بارے میں لکھ دی ہے، وہ اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کھیل کتنا ضروری ہے۔ طلباء کو پاکستانی قومی کھیل ہاکی کی تاریخ سے آگاہ کریں، وہ بھی ہم جو اس سبق میں پوری تاریخ ہی دی گئی ہے کہ کس طرح پاکستان نے کون کون سے اولمپک جیتے اور کس طرح اس نے اپنا مقام بنایا، اور پھر اب کیا حال ہے پاکستانی کھیل کا۔ طلباء کو بتائیں کہ کھیل نظم و نسق سکھاتے ہیں اور قومی زندگی میں نبض و ضبط کی بڑی اہمیت ہے، تو یہ بھی ہم آپ کو اوپر بتا چکے ہیں، تو لہٰذا آپ کا یہ سبق اب یہاں پر اس کی مشق یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ عزیز طلباء، آج ہم نے 8ویں کلاس کی جو مضمون ہے ہاکی، آج ہم نے اس کی مشق بھی ختم کر لی ہے، تو اب آئندہ دوسرے سبق کے لیے پھر حاضر ہوں گے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ جو ہی میں نئے سبق لوڈ کروں آپ کو فوری اس کو اطلاع مل جائے۔ اور میں پھر عرض کروں گا کہ آپ اس کی اپنے جو میرے چینل کی پلے لسٹ ہے اس میں جائیے، اور اپنے جو مطلوبہ کلاس ہے، جیسے آپ اگر 5ویں میں ہیں تو 5ویں کلاس، 6ٹھی میں ہے تو 6ٹھی کلاس، اس طرح جس کلاس میں بھی آپ کے بھی طالب علم ہیں، تو آپ اس پلے لسٹ کو دبائیے۔ اس پلے لسٹ کو آپ کلک کریں گے تو اس میں آپ کے تمام اسباق جو ہیں وہ ایک ہی پلے لسٹ میں آپ کو اکٹھے ایک جگہ مل جائیں گے، تو پھر آپ کو اس میں تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تو آپ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو اپنی پلے لسٹ میں جائیے، اپنی مطلوبہ پلے لسٹ میں جو آپ کی کلاس کی ہے اس میں جا کے اپنا جو بھی آپ سبق آپ نے اس میں دیکھنا ہے، وہ سارے اسباق اس میں جتنے بھی میں لوڈ کر رہا ہوں اس کلاس کے اسی پلے لسٹ میں موجود ہوتے ہیں۔ تو باقی تمام کو تلاش کرنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، تو میرے بہتر یہ ہے کہ آپ پلے لسٹ میں جا کر وہاں سے اپنے مطلوبہ سبق کو پڑھ لیجئے، تاکہ آپ کو بھی آسانی ہو اور آپ کا وقت جو ہے وہ بچ سکے۔ تو آئندہ سبق تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ ناصر، فی امان اللہ۔ پلیز لائک ویڈیو، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب فری اردو ٹیوشن یوٹیوب چینل۔